عامر الیاس رانا صاحب، سر کیا اتنی بے چینی ہے شہباز شریف صاحب گورنمنٹ کے ذہن میں یا ایون اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں کہ جی عمران خان کیونکہ جیل میں بیٹھ کے پاپولرٹی گین کر رہا ہے اور ملک کا بار کباڑا ہو گیا ہے تو اس سے بات کی جائے؟ کیا اتنی تشویش ہے دونوں جگہوں پہ؟ ویسے ڈنڈی مارنا کچھ سیکھے نا تو آپ سے سیکھے. یعنی 48 سے شروع ہوئے اور عدلیہ اور سیاستدانوں پہ کہہ دیا. فوج کا نام کیوں نہیں لیتے؟ فوج شروع دن سے ہمارے ساتھ تھی، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے نظام کے اوپر حاوی ہے. مطلب نہیں، آپ جب حقائق بیان کرتے ہیں 48 سے تو صحیح درست بات کریں نا. کون کس کے ماتحت تھا؟ ابھی بھی آپ نے یہ کہا آپ کو اتنی تکلیف ہوئی مفتاح صاحب کے اس فکرے پہ کہ حکومت ان کے ماتحت، عدلیہ ان کے ماتحت ہوگی، تو آپ پھر بھی نہیں کہہ رہے کہ کس کے ماتحت ہوئی. مجھے کیا پتا کس کے ماتحت ہے بھائی؟ بیان کیا کریں نا، جب آپ کو پتا ہوگا زیادہ. نہیں دیکھیں نا بھائی، مجھے جو پتا عامر صاحب میں تو وہ بتاؤں گا نا، کھیلتے تھے. جو آپ کو پتا ہے وہ آپ بتا دیں. نہیں میں تو بتاؤں گا کہ جو مجھے پتا ہے کہ ڈنڈی مارنے کے آپ ماسٹر ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ڈنڈی مارنے کے آپ ماسٹر ہیں. ٹپیکل پاکستانی چلنے دینا بات کو. بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا، مجھے آپ کا پتہ ہے آپ قرون اولیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، جو پرانی بابا اردو کی سیاست اور صحافت تھی نا، آپ تو اس سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ. حویلیوں کے آپ میرا سینہ حاضر ہے عامر بھائی، جتنے تیر چلا لیں آپ. وہ نہیں قصہ داستان گو میں آپ کا نام ذکر ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب فوج اور عدلیہ اکٹھے تھے تو گیم اور تھی. جب عدلیہ نے جس طرح بہت سارے صحافی سدھائے ہوئے تھے، انہوں نے لائن بدلی تو عدلیہ نے بھی بدلی، تو ایک لڑائی نئی شروع ہوئی جو اب اس جگہ پہ انتہا پہ پہنچی ہے. دیکھیں مذاکرات کی بات کون کر رہا ہے؟ پہلے بات ہمیشہ شہباز شریف نے کی. اس دفعہ جو عمران خان نے نیا پینترا بدلا کہ یہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے حوالے کیا کہ آپ فیصلہ کر لیں، کیونکہ اپنی طرف سے تو وہ ساری بغاوتیں فوج کے خلاف، نفرتیں پیدا کر کے تھک گئے، تو ان کا داؤ نہیں لگا تھا. اب انہوں نے ان کو دیا ہے. حالانکہ ان کے ساتھ وہ کچھ ہونا ہے کہ یہ بھی ہاتھ لگا کے دیکھیں گے جس دن عمران خان نے ان کو جواب دینا نا، جب یہ مذاکرات کی بیل ڈال رہے ہیں اور جب وہ منڈے نہیں چڑھے گی یا رستہ چلے گا، تو ان کے ساتھ وہ ہونا ہے کہ سارے دیکھیں گے. کیونکہ عمران خان اپنی اس فطرت سے بعد آ ہی نہیں سکتے جو ان کے اندر جبلی طور پہ موجود ہے، کہ چاہے وہ شیر افضل مروت ہوں، پارٹی کے اندر کوئی بندہ کھڑا ہو کے ایسا ہیرو بننے کی کوشش کرے کہ وہ اسے زیرو نہ کریں. اچھا اب سیریسلی بات سمپل سی ہے کہ محمود خان اچکزئی اور جس میں اسد کیسر پریس ریلیز میں شامل ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے تو آفر وہ کی تھی نا کہ غیر مشروط ہوگا، لیکن آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور کور کمانڈرز کی پریس ریلیز، ان کو ہٹا کے کچھ بھی طے نہیں کر سکتے. انہوں نے سیدھا کہا ہے کہ جو فوج اور عوام میں دراڑ ڈالے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات تھی سیاست تم کر کے کیسے دکھاؤ گے. انہوں نے کہا کوئی بھی سیاستدان ہو یہ کام نہیں کر سکتا. تو جب یہ گفتگو طے ہو گئی ہے نا، تو شہباز شریف کی گورنمنٹ اسی پیرامیٹر پہ ہے. اور جو تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس میں آدھے سے زیادہ وہ ہیں جو انڈیویجولی اپنے نام کے سر پہ بیٹھتے ہیں، پارٹی کوئی نہیں ہوتی ان کے نام پہ، ان کے پیسے پہ وہ لوگ آ کے بات کرتے ہیں کہ ہم بڑی پرسنالٹی ہیں، وہ آئین پاکستان کو بچانے آئے ہیں، وہ سارے بیٹھیں گے. کچھ بھی نہیں نکلے گا ان مذاکرات میں سے، کیونکہ عمران خان کی جس دن یہ شرط دوبارہ پی ٹی آئی لگائے گی کہ ہم نے تو وہاں جانا ہے، تو وہ ملاقات معاملات آج کے دن تک تو مجھے ابھی اگلے دنوں میں بھی 26 کے سٹارٹ میں بھی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی راستہ بنانے والا موجود ہے. کیونکہ ان کی کوئی ایک ملاقات ہونی ہے، یہ سارے مذاکرات ہوا میں اڑ جانے ہیں. سوچیں یہ کہ عمران خان کے سامنے پی ٹی آئی کا کون سا وہ سیاستدان ہے جو ڈٹ کے کہے کہ حضور ہمیں اختیار دیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ وکیل کے ذریعے وہ جو وہ کہتے ہیں بات ہی نہیں کرتے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں بات نہیں کروں گا، جان دے دوں گا. وہ داؤ لگا رہے ہیں. وہ داؤ لگا رہے ہیں. نہیں وہ انہوں نے کیوں محمود خان اچکزئی اور ان کا نام لیا ہے، علامہ راجہ ناصر عباس کا؟ یہ ٹائم گیننگ ہے. ان کے ذہن میں ہے کہ شاید میں کسی دن عوام کا وہ انقلاب لاؤں جو وہ کہیں اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے لوگوں کو دکھایا کرتے تھے. وہ سبز باغ والے تھے نا، کالا باغ سے آئے تھے، تو وہ اب تک نہیں کر سکے. میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ وہ فوج کے خلاف بغاوت کی پوری کوشش کر چکے، جیل کے پہلے بھی اور جیل کے اندر سے 26 نومبر والا اور 9 مئی والا. جب تک اس بات پہ یہ جو کہتے ہیں نا کمیشن بنا دے تحقیقات، او بھائی کمیشن کس چیز کا؟ ساری دنیا پبلکلی آپ کے لیڈرشپ کے سارے وائس نوٹ جو پبلک میں آئے، جو ویڈیوز آئیں، بتا رہے ہیں کہ کس نے کہاں پہنچنا ہے. مقامات طے تھے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں تو چپ پوائنٹ کے بعد نہیں، آپ نے بڑا تفصیل سے بتا دیا.